نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار. جناب صدر، بچے کل کے شہری، بچے قوم کا مستقبل، بچے قوم کی قسمت کے چمکتے ستارے، چمنستانی زندگی کے مہکتے پھول، چہکتے بلبل اور مہکتے نونہال ہے. اگر یہ اچھے ہیں تو قوم کا مستقبل تابناک، اور اگر یہ برے تو قوم کا مستقبل تاریک. غرض کارگاہی حیات میں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو یہی بچے ہیں. انہیں سے اپنی قسمت کا اندازہ لیجئے، انہیں کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کی تعمیر و تخریب کا تخمینہ کیجئے. جناب صدر، یہ حقیقت ہے کہ بکھرے ہوئے پھول کبھی گلدستہ نہیں بن سکتے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو پھر جوہر قابل بھی پامال ہو جائے گا. جناب صدر، بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار بہت اہم ہے. والدین بچوں کی تعلیم و تربیت کے ضامن ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے والدین کا مقصد حیات حصول دولت، آرام طلبی، وقت گزاری اور عیش کرنا بن گیا ہے. والدین 3 سال کے بچے کو اسکول میں ڈال کر تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری اسکول اور اساتذہ پر ڈالتے ہیں اور خود حصولی دولت کے دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. والدین کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو کر اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اور جب تربیت یا اولاد سے لاپرواہی کے اثرات سامنے آتے ہیں تو پھر ہر کسی کے سامنے اولاد کے بگڑنے کا رونا روتے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لٹ رہا ہے کارواں پاسباں کہا گئے، لٹ رہا ہے کارواں پاسباں کہا گئے، قوم کے محوی پگا رازداں کہا گئے. کہتے اشک روا محروبہ کہا گئے، کہتے اشک روا محروبہ کہا گئے، اٹھتا ہے دل سے دعا داستہ کہا گئے. ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار ہے. یہ بے حیائی اور عریانی اخلاق و ایمان کو اکا رہی ہے. رشتوں کی پہچان ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جناب والا والدین نے تعلیم کو تربیت سے الگ کر دیا ہے. ان کے سروں پر انگریزی تعلیم اور اے او لیول کا بھوت سوار ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. جناب صدر، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم تعلیم کو تربیت سے الگ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جب والدین بچوں کو جھوٹ نہ بولنے کی تربیت دے تو پھر وہ خود جھوٹ نہ بولے. پھر ایسا نہ ہو کہ والد گھر پر موجود اور دروازے کی دستک سننے پر بچے سے کھلائے کہ میرا والد گھر پر نہیں ہے. جناب صدر، بچے قدرت کا انمول تحفہ ہے. زندگی کی خوشیاں انہی کی دم سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ والدین کو بچہ عنایت فرما کر گویا ایک صاحب کاغذ یا تختی تھما دیتے ہیں. والدین کی تعلیم و تربیت ہی بچے کے بگاڑ اور سنوارنے کا سبب بنتی ہے. اگر والدین میں اخلاق اور انسانی نظریات کے جوہر موجود ہو تو گمراہ کن معاشرہ بھی بچے کے ذہن کو مسموم نہیں کر سکتی. جیسا کہ کراچی کے بندرگاہ پر جرمن کمانڈر رمضان کے مہینے میں پیاس سے نڈال ایک ان پڑھ کلے کو کمرے میں بلا کر کہتا ہے کہ پانی پیو یا تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. کلے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر کے پانی پینے سے انکار کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کی تعلیم و تربیت ہی تھی کہ آپ نے بچپن ہی میں ڈاکو کو جھوٹ نہ بولا بلکہ سچ سچ ان اشرفیوں کے بارے میں بتائے جن تک ڈاکو کی رسائی نہ ہو سکتی تھی. جناب صدر، آخر میں اتنا کہوں گا کہ والدین بچوں کے امین ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کے سر طرف سے عنایت کردہ اس انمول تحفے کی تعلیم و تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ایک طرف اچھا مسلمان ہو
ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ اپنے حفاظت میں رکھے اور ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین والسلام۔ سکھلائیں گے علم سیکھیں گے ہم علم سکھلائیں گے۔